مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں جو سبق ہے وہ ولایت کی ترتیب کے سلسلے میں ہے۔ تو ولایت کی ترتیب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام سرپرستوں میں سب سے زیادہ سرپرستی کا جس کو حق حاصل ہوگا تو وہ باپ ہے، پھر دوسرے نمبر پر باپ کا وصی ہے، پھر تیسرے نمبر پر باپ کے وصی کا وصی ہے، ثم الجد، پھر دادا ہے، پھر دادا کا وصی، پھر دادا کے وصی کا وصی، پھر قاضی سرپرست ہوگا، پھر قاضی جس کو مقرر کرے یعنی قاضی کا وصی۔ تو اس ترتیب پر ولایت ثابت ہوگی۔ تو ترتیب یوں اس لیے ہے کہ صغیر پر سرپرستی یا صغار پر سرپرستی یہ ان کے بارے میں نظر کرنے کے لحاظ سے ہے، غور کرنے کے لحاظ سے ہے، کیونکہ صغار چھوٹے بچے از خود تصرف کرنے سے عاجز ہیں، اور جب وہ تصرف کرنے سے عاجز ہیں تو اس ترتیب پر نظر اس ترتیب پر ان کے لیے ولایت کا جو ثبوت ہوا وہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ اس ترتیب پر جو نظر ہے وہ شفقت پر مبنی ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ باپ کی شفقت یہ تمام لوگوں کی شفقت سے بڑھ کر ہے، اور باپ کے وصی کی شفقت یہ دادا کی شفقت سے بڑھ کر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ باپ کا وصی وہ باپ کا پسندیدہ اور اس کا چنا ہوا ہے، لہذا شفقت میں باپ کا وصی وہ باپ کا جانشین ہوا، اور شے کا خلف اس کا قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ وہ اصل شے ہے۔ اس وجہ سے باپ کے بعد باپ کا وصی ولی ہوگا، اس کے بعد پھر دادا کا نمبر ہے۔ دادا کا نمبر اس وجہ سے ہے کہ دادا کی شفقت یہ قاضی کی شفقت سے زیادہ ہے، کیونکہ دادا کی شفقت یہ قرابت سے پیدا ہوتی ہے، اور قاضی اجنبی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قریب کی شفقت اپنے قریبی پر یہ اجنبی کی شفقت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس وجہ سے دادا کا نمبر ہوگا۔ اس کے بعد پھر دادا کے وصی کی شفقت بھی ہے، کیونکہ دادا کا وصی وہ دادا کا پسندیدہ اور اس کا خلف ہے،
تو لہٰذا اس کی شفقت دادا کی شفقت کی مانند ہوگی۔ تو جب جس کے لیے سرپرستی اس ترتیب پر ثابت ہوئی تو اب ولایت بھی اسی ترتیب پر اس کے لیے ثابت ہوگی، کیونکہ حکم کا ترتب یہ علت کے ترتب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ رکھی گئی۔ دیکھیے پہلے اتنا، وَأَمَّا ترتیب الولایتی، رہ گئی ولایت کی ترتیب، فَأَوْلَى الْأَوْلِيَاءِ الْأَبُ، تو سرپرستوں میں سب سے قریبی جو سرپرست ہے وہ باپ ہے۔ ثم وصیہ، پھر اس کا وصی، ثم وصی وصیہ، پھر باپ کے وصی کا وصی، ثم الجد، پھر دادا، ثم وصیہ، پھر اس کا وصی، ثم وصی وصیہ، پھر دادا کے وصی کا وصی، ثم القاضی، پھر قاضی، ثم من نصبہ القاضی، پھر وہ انسان سرپرست ہوگا کہ قاضی جس کو مقرر کرے اور وہ قاضی کا وصی ہے۔ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْوَلَایَةُ عَلَى هَذَا التَّرْتِیبِ، اور اس ترتیب پر ولایت کیوں ثابت ہے؟ اس وجہ سے ثابت ہے لِأَنَّ الْوِلَایَةَ عَلَى الصِّغَارِ بِاعْتِبَارِ النَّظْرِ لَهُمْ لِعَجْزِهِمْ عَنِ التَّصَرُّفِ بِأَنفُسِهِمْ وَالنَّظْرِ عَلَى هَذَا التَّرْتِیب، تو اس لیے یہ ترتیب ثابت ہے کہ ولایت چھوٹے بچوں پر یہ ان کے حق میں غور و فکر کرنے کے اعتبار سے ثابت ہے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے اپنے آپ تصرف کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ ان کے لیے ثابت ہے، کیونکہ یہ چیز اس ترتیب پر جو سرپرستی حاصل ہے وہ شفقت پر مبنی ہے۔ وَشَفْقَةُ الْأَبِ فَوْقَ شَفْقَةِ الْكُلِّ، اور باپ کی شفقت یہ دادا کی شفقت سے بڑی ہے۔ وَشَفْقَةُ وَصِيِّهِ فَوْقَ شَفْقَةِ الْجَدِّ، اور باپ کے وصی کی شفقت یہ دادا کی شفقت سے بڑی ہے۔ اس کی وجہ پیش کرتے ہیں لِأَنَّهُ مَرْضِيُّ الْأَبِ وَمُخْتَارُهُ، کیونکہ باپ کا وصی وہ باپ کا پسندیدہ اور اس کا چنا ہوا ہے، تو وہ وصی شفقت میں باپ کا خلف ہوا، اور شے کا جو خلف ہوتا ہے وہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے، کأنہ ہوا، گویا کہ وہ اصل شے ہے۔ وشفقۃ الجد فوق شفقۃ القاضی، اور دادا کی جو شفقت ہے وہ قاضی کی شفقت سے بڑی ہے، کیونکہ اس کی شفقت قرابت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، اور قاضی صاحب بالکل اجنبی ہیں، اور بنا شک و شبہ کے قریب کی شفقت قریبی پر یہ اجنبی کی شفقت سے بڑی ہے، اس لیے دادا کا نمبر ہوگا تیسرا۔ وَقَضَى شَفْقَةُ وَصِيِّهِ، اور یوں ہی اس کے وصی کی شفقت، کیونکہ دادا کا جو وصی ہے وہ دادا کا پسندیدہ ہے اور اس کا خلف ہے، تو اب دادا کے وصی کی شفقت دادا کی شفقت کی طرح ہو گئی۔ اب جب ان حضرات کے لیے اس ترتیب پر ولایت کو مقرر کر دیا گیا
تو اب سرپرستی بالبداہت اسی ترتیب پر ثابت ہوگی، لأن ترتیب الحکم علی حسب ترتیب العلت، کیونکہ حکم کی ترتیب یہ علت کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے۔